جی السلام علیکم ورکاتہ. میں خیر مقدم کرتا ہوں ڈاکٹر عظیم صاحب کا ہمارے اس گروپ میں، اور ہم جاننا چاہیں گے ان سے کہ کس طرح سے ہم عربی سیکھیں تاکہ ہماری بات موٹے موٹے طور پر سمجھنے آنے لگے، اور کن بکس کو یہ ریکمنڈیشن کریں گے ہمیں، اور کس یوٹیوب لنک کے ذریعے ہم چیزوں کو سیکھیں اور سمجھیں، تاکہ جب ہمارے سامنے کوئی اختلافی چیز آتی ہے تو پھر ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ گوگل ٹرانسلیٹر کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے کہ کیا گوگل ٹرانسلیٹرس کو اعتماد کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عظیم صاحب سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن دیں، اور پھر اس میں اپنی بات بتائیں کہ کیا ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے آپ کے ایکسپیرینس کے حساب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد کسی اور چیز کی آوشکتا نہیں ہے. اس پہ مختلف پلے لسٹ چلی ہیں. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر عبدالعظیم ہے، اور میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں اور کلینک رن کرتا ہوں. میں پاکستان سے ہوں، اور ایک طالب علم و دین کا شوق ہے. اللہ تعالیٰ نے شوق ودیعت فرمایا ہے، تو بس اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. دیکھیے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ عربی، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عربی میرے پرسنل رائے کے مطابق، اور بلکہ امام مالک کا تو فتویٰ تھا، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر سیکھنا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اب اس کے کیا کیا ریسورسز ہوں. ویسے تو میں نے بھی ایک بہت لو کوالٹی تھرڈ گریڈ جو ہیں کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن اگر پراپر کام آپ کہیں گے تو عامر سہیل صاحب کا لسان القرآن کے نام سے چینل ہے، وچ از دا بیسٹ اور مکمل ہے وہ. اس کے بعد کسی اور چیز کی آوشکتا نہیں ہے. اس پہ مختلف پلے لسٹ چلی ہیں. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ سب سے پہلے 40 ڈے کورس سے بندہ شروعات کرے، اور اس کے بعد پھر وہ سوچے کہ اگر اسے جس کتاب سے کرنا ہے. مختلف کتب کے انہوں نے کورسز ڈالے ہوئے ہیں. میں نے دروس اللغۃ العربیہ کا ڈیٹیل کورس بھی کیا تھا بعد میں. اس کے علاوہ عربی کا معلم بھی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کا گرامیٹیکل انالیسس بھی ہے، اور دیگر کتب بھی ہیں. تو الطریقۃ العصریہ بھی ہے، تو الطریقۃ العصریہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے 40 ڈے کورس، بعدین جو کچھ آپ چاہیں. ایک اور عبرانی کا کورس ہے جو کہ الف وتھ بیٹ، جو کہ جس طرح بچے کو عربی سکھائی جاتی ہے اس طرح وہ بچے کو زبان سکھائی جاتی ہے، اس طرح وہ عبرانی زبان سکھانا، وچ از ویری گڈ. اور ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ٹیم بنائیں. اور میں پہلے ایک ویڈیو بھیجوں گا، اس کو دیکھیں سمجھیں، اس کے بعد ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی خیر سائڈ نوٹ کی بات. دوسری بات یہ، گوگل ٹرانسلیٹ پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اور لیکن پوری طرح نہیں. المانی.com ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پہ آپ جا کے اگر ٹائپ ان کریں تو وہاں سے اوتھینٹک ٹرانسلیشنز آپ کو مل جاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ یقیناً کانٹیکٹ سیکھنا پڑتا ہے، لیکن المانی از وے لاٹ بیٹر دین کیا بولنا چاہیے، دین گوگل ٹرانسلیٹ. دوسری چیز یہ کہ لسان القرآن کی کتاب عامر سہیل صاحب کی آتی ہے، اس کو آپ فالو کریں. PDF میں بھی مل جائے گی، ہارڈ کاپی بھی منگا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر اور طریقۃ العصریہ، دروس اللغۃ العربیہ جو مدینہ میں پڑھائی جاتی ہے، میرے پاس تو وہ بھی ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں وہ پھر بات کی بات ہے، لیکن لسان القرآن کو بیس بنائیں. اگر آپ لوگ کہیں گے میں اپنا بھی چینل شیئر کر دوں گا، وہ اس صورت کے لیے کیونکہ میں نے اس کے اندر نا ویڈیوز رکھی ہی چھوٹی چھوٹی ہیں، 5 5 6 6 منٹ کی، کہ ایک اسپیسیفک ٹاپک کو کلیئر کرنے کے لیے. اب بندہ اٹک گیا کہ بھائی اس کے اندر تمام عربی کی بنیادی قواعد، کہ جو ہے یہ محموز کیا ہوتا ہے، ہالو وربس کیا ہوتے ہیں، یعنی حروف اللہ کیا ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس مثال واوی، مثال یائی، یہ سب کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ افعال جن کے اندر حروف علت آئیں ان کو ہم اجوف وغیرہ، ان کو ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ سب تمام چیزیں. عربی روٹ ورڈ سسٹم، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا یہ کہ عربی میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عربی کی ایک بہت خوبصورتی جو ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے روٹ ورڈ سسٹم. یعنی عربی کا کوئی بھی آپ لفظ لے لیں حروف کو ہٹا کے، وہ چاہے فعل ہو چاہے اسم ہو، وہ 3 لیٹرڈ روٹ سسٹم سے ڈرائیوڈ ہوگا. صرف 1 یا 2% ورڈز ہیں جو 4 لیٹر یا 5 روٹ پہ جاتے ہیں، زیادہ تر 3 لیٹر، یعنی اس کی بنیاد 3 حروف ہوں گے. فار ایگزامپل ساجد، یہ نکلا ہے سجدہ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنا. مسجود، جس کو سجدہ کیا جائے. سجاد، جو کثرت سے سجدہ کرے. مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ. طعیمہ، کھانا.
अतामा किसी को खिलाना, ताम खाना, मताम खाने की जगह यानी रेस्टोरेंट, टाइम खाने वाला, मतऊम जो खाया गया हो, इस्ततामा खाना तलब करना, दरसा कुछ पढ़ना, दरसुन यानी जो हम दर्स सबक कहते हैं, मुदर्रिस दर्रसा किसी को पढ़ाना, दरसा खुद पढ़ना, मुदर्रिस पढ़ाने वाला, मुदर्रस जो चीज़ पढ़ी गई हो, मदरसा दर्स की जगह, मदरसा इधर ही से डिराइव्ड है। आप देख रहे हैं कितने सारे अल्फाज बन रहे हैं। ये रूट लेटेड सिस्टम अगर बंदा समझ ले तो आधे से ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। और अरबी की आपको एक वास्ट वोकेबलरी आ जाती है अगर आपने रूट वर्ड याद कर लिया। उसके बाद ये वज़न होते हैं जिसके ऊपर आपने चीज़ को पुट इन करना होता है। जैसे एग्जांपल दूं, फ़ाइल, इस रूट इस पैटर्न के ऊपर आप जितने अल्फाज को रखेंगे रूट लेटर्स को, तो उसका मफहूम बन जाएगा वो काम करने वाला। फ़ाइल पर आप कतबा को रखें कातिब यानी लिखने वाला, ज़लमा को रखें ज़ालिम जुल्म करने वाला, रज़क़ा राज़िक़ रिस्क देने वाला, नसरा नासिर मदद करने वाला। आप देखें, शरबा शारिब पीने वाला। माशाल्लाह, ये तो आमिर सुहेल साहब का लिंक है और इसके ज़रिए कोई चाहे सीखना तो वो सीख सकता है। तमाम पार्टिसिपेंट के लिए मौजूद है ये। अब हम बात करेंगे इस हवाले से कि ये जो आपने ट्रांसलेशन के लिए लिंक लगाया है, इसको कैसे ऑपरेट करना है। एक आम बंदा है जो किसी लफ्ज़ का मीनिंग जानना चाहता है। अब उसने ट्रांसलेशन में अब हदीस दिखाई, सामने वाले ने कहा कि इसके अल्फाज बदले हुए हैं, ये अल्फाज ये नहीं ये हैं। तो अब उस लफ्ज़ को हम उठाएं तो उस लफ्ज़ को पिक कैसे करें और इसमें सर्च में डालें, तो उसको ऑपरेट करने का तरीका आप और ज़रूर बताएं इसमें कि किस तरीके से हम उसे ऑपरेट करें। और मीनिंग में अगर मल्टीपल मीनिंग आएंगे तो हम किस मीनिंग को उसमें एडजस्ट करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कभी कभार ना अरबी में कुछ अफ़ाल होते हैं जिनको हम कहते हैं कि नामुकम्मल अफ़ाल, या मैं भी उसके लिए एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, यानी उसके अंदर हुरूफ इल्लत होते हैं, जैसे काला यक़ूलु। अब ये जो काला, ये असन कवाला है, तो आपने इसका जो है ना रूट वर्ड डालना होगा, यानी कवाला। वैसे तो काला भी डालेंगे तो आ जाएगा, तो हमें रूट वर्ड डालना होता है। वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ। यहाँ पे आप डालेंगे, देखिए अब जैसे एक लफ्ज़ है इग़्तरा, कॉपी पेस्ट भी करके डाल सकते हैं, मैं तो ज़्यादातर यही वाला तरीका इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए, मिसलेड, डेज़ल, डिसीव्ड, ये सब हमारे पास इसके माने आ गए। कुछ दिन पहले लोगों ने बगावत का पूछा था। अब हमें पता होना चाहिए, ये जब आप कुछ बेसिक बुनियादी अरबी सीखेंगे तो आपको रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट कि बगा या हुरूफ इल्ला है, तो बगा या ये आ गया। ठीक है, ट्रेसपास, ट्रांसग्रेस, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, वांट, डिज़ायर, काला, कुछ बात कहना, काला यक़ूलु, इस तरह होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। यकीनन इसमें लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन होगा। तो कितनी लैंग्वेज में ये अवेलेबल है कि कोई अरबी से हिंदी में करना चाहे, अरबी से मराठी या बंगाली या अरबी से उर्दू, तो क्या ये मुमकिन है इसके अंदर? एक और दूसरा, अगर किसी को रूट वर्ड ना पता हो तो फिर वो मीनिंग को कैसे तलाश करे। एक पूरे अगर सेंटेंस को हम उठा के अगर डालें तो उसको क्या रिजल्ट आएगा। यानी कि पूरी हमने अरबी इबारत ली और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया, क्योंकि यकीनन जिसको पढ़ना नहीं आता 90% वो लिख भी नहीं पाते। तो अगर उसने कॉपी पेस्ट किया पूरी हदीस की इबारत को तो फिर क्या निकल के आएगा उसमें मीनिंग। तो जैसे गूगल ट्रांसलेटर में पूरे पूरे वो टेक्स्ट का मीनिंग निकल के आ जाता है, क्या इसमें भी ऐसे ही आएगा? देखिए, उसके लिए वो फिर गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल करे, वो तो प्ले स्टोर से आप आसानी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज़ रह जाते हैं। इसलिए एक ज़रूरत रहती है कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो। एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था कि इनडायरेक्टली वोकेबलरी को इंक्रीज़ करने का एक तरीक़ेकार ये भी है
ویسے تو بہت ساری چینلس ہیں، 2-3 کا میں نام لے لیتا ہوں. ایک ہے ایجپشین عربک وتھ حامد، اور لرن عربک وتھ مہا، اور 1-2 اور اس طرح کی چھوٹے چینلس، وہ آپ لازمی سبسکرائب کر لیں یوٹیوب پر، اور روزانہ ان کی چھوٹی چھوٹی شارٹ ویڈیوز دیکھا کریں. اس طرح آپ کی وکیبلری انکریز ہوگی. اس دھوکے میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ نہیں وہ عامیہ لہجہ ہوتا ہے، قرآنی نہیں ہے، فلاں پر، یہ سب دھوکے ہیں. آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہاں کا پنکھا چلا دو. اور یہ بہت ضروری ہے عربی کو بنیادی طور پہ سیکھنے کے لیے، کہ آپ کی انٹیریکٹ وکیبلری، فریج کو کیا کہتے ہیں، الکتاب و علی الطاولہ، کتاب ٹیبل کے اوپر ہے، اس طرح کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عربی میں 2-3 قسم ہوتی ہیں. ایک جو انڈیا پاکستان یا نان عربک کنٹریز میں جو قرآن ہوتا ہے، اس میں زبر زیر جزم پیش لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ صحیح پروناؤنس کیا جا سکے. مگر عربی عبارت جو حدیثوں کے اندر ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتا. جو لوگ اردو پڑھنے جانتے ہیں وہ انہیں ریڈ آؤٹ تو کر لیتے ہیں مگر اس کا میننگ نہیں سمجھ پاتے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زبر زیر کی کتنی امپورٹنس ہے عربی لٹریچر کے اندر. کیا اس سے میننگ چینج ہوتا ہے یا دیگر حروف سے جو اس پہ لگتے ہیں، پیش ہے، جزم ہے، اس طرح کی چیز سے، تو اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے اور کیا چینجز آ سکتے ہیں، اور زبر زیر کا کیا فائدہ ہے؟ اور جب ہم عربی پڑھتے ہیں حدیثوں کے اندر تو وہاں کوئی زبر زیر نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی کم و بیشی تو نہیں بنتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زمین آسمان کا انتر ہے، اور اس سے فرق پڑتا ہے. اور پہلے جو کتب چھپتی تھیں جتنی بھی عربی کی، وہ زبر زیر پیش کے ساتھ چھپتی تھیں. یہاں تک کہ ابھی بھی جو امپورٹنٹ مین احادیث کی کتابیں، ایون مکتبۃ الشاملہ، اس میں آپشنس موجود ہوتے ہیں کہ آپ تشکیل کے ساتھ یا وداؤٹ تشکیل، بوتھ آپشنس. لیکن جو اب کتب کچھ چھپ کے آنے لگی ہیں عرب ممالک میں، وہ بغیر تشکیل کے آتی ہیں. تشکیل کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، تو یا حرکات آپ کہہ لیجیے. تو امپورٹنس اس کی بہت ہے، زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. اگر ہم کہیں کہ خلق اللہ الانسان، خلق اللہ الانسان، تو اس کا مطلب ہوگا اللہ پر پیش ہے، انسان پر زبر ہے، فتحہ، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں خلق اللہ حل انسان نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ انسان نے نعوذ باللہ اللہ کو بنایا. So that is the difference. اکل آدم تفاحا، آدم نے سیب کھایا. اب اگر میں کر دوں کہ اکل آدم تفاح یا التفاح، تو اس کا مطلب جائے گا کہ سیب نے آدم کو کھایا. There is a difference. نہیں، کمی بیشی تو لازمی حدیث میں بھی بنے گی. اور دوسری بات یہ، البتہ ہمیں اس کا اس طرح کا گناہ نہیں ملے گا جیسا قرآن غلط سلط پڑھنے میں ملے گا. دوسری چیز یہ کہ عربی، اگر آپ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، اسلام 360 ہو گیا، یا ایون کتابیں پاکستان میں جتنی چھپتی ہیں، وہ بخاری مسلم کم سے کم 60-70 کی تو زبر زیر پیش کے ساتھ چھپتی ہیں. اور ایون اسلام 360 میں بھی زبر زیر پیش ہوتا ہے. جی، اب ہم لوٹیں گے اپنے روٹ ورڈ کی طرف. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ روٹ ورڈ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ آگے سے اس کا میننگ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اب جیسے ہمیں ایک ٹرم پتہ کرنی ہے کہ یہ کیا ٹرم ہے، ناسبی. اب ناسبی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، پھر آگے سے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اب ہم یہ کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس پر کوئی اپنی اگزامپل دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ کیسے اس ایک چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اس حوالے سے، اور پھر اس کا کیا رزلٹ آئے گا. دیکھیے، یہ تو کثرت تجربے کے ساتھ ہی آپ کو چیز آتی ہے. کچھ پیٹرنس ہوتے ہیں عربی میں، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ فاعل کا پیٹرن ہے. اب آپ اس پہ ظلمہ، نصرہ، ناصر، ظالم، رازق ڈالتے جائیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی لفظ آپ کو جب ملے جالس، تو اس میں الف جو ہوگا ایکسٹرا ہوگا. اب آپ نے الف ہٹا دیا، آپ کے پاس 3 لفظ بچے، جلس، ظلم. کاتب میں سے الف ہٹا دیں، کتبہ. اسی طرح مفعول کا وزن ہے، اب اس میں سے آپ میم اور واو ہٹا دیں تو آپ کو پھر مل جائے گا مظلوم. میم اور واو ہٹائیں، ظلمہ. اس طرح آپ کو مل جائے گا. تو اسی طرح اب یہ ناسبی، اس میں سے بھی جب آپ الف ہٹائیں گے تو آپ کو 3
لیٹرڈ روٹ ملتی ہے نا سو با، نون صاد با، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا، لغوی معنی. پھر یا کوئی چیز گاڑنا، نصب ینصب. اور پھر کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر ناصب، ناصبی، کیونکہ وہ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، یا حضرت علی کے خلاف ایک جتھا بنانا. اور اس طرح پھر معنی نکلتے ہیں اور ڈرائیوڈ ہوتے ہیں. وہ جو ہے نا سورہ اس کے اندر بھی الفاظ ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وہاں بھی نصب بمانے کھڑے ہونے کے. تو نصب جو ہے وہ کھڑا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور پھر باب سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. جیسے جب یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اب اوبویسلی اس کے لیے تھوڑی سی بیسکس آنا چاہیے کہ باب کیا ہوتے ہیں. تو یہ جب باب ضربہ سے آتے ہیں تو کسی چیز کو گاڑنے اور جمانے کے معنی میں آتا ہے. جیسے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ کس طرح انہیں جمایا گیا، گاڑا گیا. لیکن جب یہ باب سمع نصیبہ ینصبو سے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، کوشش کرنا. تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ جب فارغ ہو جائیں تو محنت کریں، کوشش کریں. اور کھڑے ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. جی، جیسے اسی طرح سے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں. ایک اور لفظ کا میں ایگزامپل لینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کی زیادہ بات سمجھ میں آئے. خوارج. اب یہ خارج سے ڈرائیو ہوا، تو اس کو اب آپ کیسے دیکھیں گے؟ تاکہ دو ایگزامپل ہو جائیں گے تو مختلف چیزوں کی، تو لوگ زیادہ سے سمجھ پائیں گے اس بات کو کہ دیکھنا کیسے اور کرنا کیسے کسی کام کو. خارج بھی، خوارج بھی، خارج میں سے آپ الف نکلتے ہیں، خارجہ بچا، جس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، کیونکہ خوارج نکل گئے تھے مسلمانوں کی جماعت میں سے. تو یہ خرجہ نکلنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے مختلف مستشقات ہیں، جیسے خرجہ کوئی چیز نکالنا، اخرجہ کسی کو نکالنا. اسی طرح تخریج جو ہم کہتے ہیں نا، خرج و خریج تخریجن. اسی طرح استخرجہ کوئی چیز محنت کر کے نکالنا، استخرج کنزہما، اس طرح کر کے آئے تھے سورہ کہف میں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان روٹ ورڈز کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں عربی اور قرآن کی عربی، ان دونوں عربی میں ایکچوئل میں ڈفرینس کیا ہے؟ دقیق عربی کون سی ہے؟ یا دونوں میں کچھ فرق ہے، یا آسان ہے ان میں سے کوئی؟ تو یہ ذرا سا اور ایکسپلین کریں اس میں. آسان تو یقیناً قرآن کی، لیکن کیونکہ حدیث رسول اللہ کی اسی زمانے میں تھی، تو اس لیے وہ کمپیریٹیولی آسان ہے تو قرآن کی. لیکن پھر اس کے اندر بہت سے مسچر آ گئے. ہاں، جو امام اور ائمہ علل کی کتب میں عربی ملتی ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہو جاتی ہے، لیکن اس میں وکیبلری پھر بڑھ جاتی ہے. قرآن میں تو ریپیٹ ہوئے نا ورڈس، وکیبلری بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو سکتا ہے. لیکن ویسے اوور آل سیم ہے. ہاں، بعد کے علل کے ائمہ کی کتابوں میں پھر الفاظ میں اختلاف آ جاتا ہے. لیکن حدیث اور قرآن میں جو بنیادی احادیث کی کتب ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹوٹل بل یہ، اور جو کاغذ گرا تھا وہ کہیں ہٹاؤ 860. جی ماشاء اللہ. جب آپ قرآن کی بات چلی رہی ہے تو پھر ہم یہاں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کی جو 7 قراتیں ہیں ان میں آپس میں کیا فرق ہے؟ اس میں کیا لفظوں کے معنی بدل جاتے تھے؟ تو اس میں پھر آخریاں بس ایک ہی رہنے دی گئی اور باقی کو ہٹا دیا گیا اس میں سے. اس میں ذرا سا ڈیٹیل گفتگو آپ کریں اپنی طرف سے کہ آپ اس میں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اور کیا ان میں آپس میں فرق موجود تھا جس سے مطلب بدلے جا رہے تھے عجم اور عرب دونوں کے حساب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں سب سے پہلے کلیئر کر دوں، پردہ بھی بچا ہوا کہ قرآن کی جو 7 قراتیں نا یہ باقی ہیں دنیا میں پڑھی جاتی ہیں افریقن ممالک میں، ایون سعودیہ کے بہت سارے قراء. مسئلہ یہ کہ جیسے اجمی جو ہے علاقوں میں، چونکہ اجمی زیادہ تعداد میں حنفی فقہ پھیل گیا زور زبردستی سے، اور لوگوں کی جہالت کی وجہ سے، کیونکہ اب لوگوں کو کون یہ رولز بتائے کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ کیسے سانس لینی ہے، کیونکہ ان قراتوں میں کچھ کمپلیکیشنز تھی. سب سے آسان حفصہ عاصم تھی، جو ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان اور باقی ممالک میں رائج، جو عمومی طور پہ مکہ مدینہ میں پڑھی بھی جاتی ہے فتنے کے ڈر سے، جس طرح 20 تراویح پڑھائی جاتی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں رائج ہو گئی ان ممالک میں. لیکن افریقہ پورا جو مالکی وہ ورشن قانون پڑھتے ہیں، اس کے اندر وہ سورہ فاتحہ کو ایسے پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ سب پڑھی جاتی ہیں، اور یہ ایون یہ جو سبا اشراق کا کورس کرایا جاتا ہے اس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. معنی چینج نہیں ہوتے. مشکل سے قرآن میں 10 یا 15 مقامات ہوں گے جہاں الفاظ کا چینج آئے، اور وہ بھی زبر زیر پیش، یا کچھ الفاظ تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں جس سے معنی میں ایک میننگ ایڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کچھ جگہوں پہ یعلمون کی جگہ تعلمون آئے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں، اب مطلب ہو جائے گا کہ تم جانتے ہو یا تم عمل کرتے ہو.
یعملون وما اللہ بغافل عما یعلمون، کہ اللہ اس چیز سے غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک اور قرات میں ہے وما اللہ بغافل عما تعملون، کہ اللہ اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو اس سے ایک میننگ لیئر آف ڈیپ جو ہے نا لیئر ایڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین کا مطلب ہوتا ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اونر ہے، جبکہ ملک یوم الدین کا مطلب بن جاتا ہے کہ ہی از دا کنگ آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ اسی طرح سورہ حجرات میں ایک جگہ آئے تھے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ تمہارے سامنے او کما قال اللہ تعالیٰ مجھ سے زبردست پیش کی کچھ جگہوں پہ غلطی ہو رہی ہے تو اس کے لیے معذرت پاؤں۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، تبین کھول لو اس کو۔ جبکہ خلف حمزہ کی قرات میں یہ آیت ایسے آئی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتثبتوا، تو اس کو ثابت کرو پکے طور پر، تحقیق۔ تو یہ ایک لیئر آف ڈیپ میننگ ایڈ ہو گئی اس میں۔ دوسری چیزیں کہ پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، ہر جگہ موجود ہے، quran.com ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ہی سارے موجود ہیں۔ میں خود خلف حمزہ پڑھتا ہوں اور اٹس ویری کامن، آپ کو ایون آپ مشری راشد العفاسی جو کہ اتنا مشہور قاری ہے اس کے ساتھ لکھیں کہ مشری راشد العفاسی قرآن ریسیٹیشن اکارڈنگ ٹو ورشن نافع یا خلف حمزہ، آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی۔ عرب دنیا میں تو کامن ہے، اور ان میں سے کسی بھی قرات کا منکر کافر ہوگا، ایک بات، اور یہ قرآن ہی ہے۔ اور رسول اللہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر 7 حروف میں قرآن نازل ہوا، so it's not a big deal۔ یہ ہماری ان کی جہالت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن چینج تھوڑی ہوا ہے، رسول اللہ اور وحی سے ہی آئے ہمارے پاس، یہ اور متواتر آئے۔ ہاں کچھ شاذ قراتیں بھی ہیں تو وہ چھپتی نہیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں لیکن وہ قرآن کے طور پہ نہیں چھپتی، نہ ان کو رٹایا جاتا ہے۔ رٹائی صرف یہ 10 قراتیں جاتی ہیں، اوریجنل 7 تھی لیکن ان کے کومبو سے وہ 10 بن گئی ہیں۔ آپ اس کانٹیکس میں رکھ کے سوچ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس واٹس ایپ اور یہ تمام وسائل اور اعلام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس زمانے میں نہیں تھے، تو کتنا ایشو ہو سکتا تھا اور کتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی تھی۔ یہ تو آلات مواصلات آج ہے نا ہمارے پاس، عمر کے زمانے میں پھیلا، اور حضرت عثمان کی بہت زیادہ فرق موجود نہیں تھا، لیکن وہی بات ہے نا، کیونکہ لوگوں کے اندر جہالت تھی، اتنا علم نہیں تھا، تو یہ ایک کانسیپٹ بن گیا تھا کہ قرآن شاید ایک ہی لفظ آگے پیچھے ایک بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ ویریشن خود اللہ نے دیے۔ دیکھیں اللہ ویریشن نہ دینا، جیسے مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، ہم اس کو ملکی یوم الدین نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ ویریشن اللہ کی طرف سے ہی، یہ قرآن میں اضافہ ہوگا، لیکن ملک مالک یہ دونوں اللہ کی طرف سے منزل ہیں، نازل شدہ ہیں۔ یہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے۔ تو اب جب اسلام تیزی سے حضرت عمر کے زمانے میں پھیلا اور حضرت عثمان کے زمانے میں، اور اب لوگ جو اجمی تھے ان کا بھی کانسیپٹ تھا کہ کائنات کے رب کی طرف سے ایک قرآن آئے، تو اور ان کو عمومی طور پہ شروع میں پڑھایا بھی ایک ہی گیا۔ اب ان کے سامنے مکہ مدینہ سے علم کے شہروں سے کوئی بندہ آیا اور اس نے دوسرے میں قرات کر دی صحابی نے، تو کنفیوژن پھیلی، تو اس کنفیوژن کو روکنے کے لیے وقتی طور پہ اس طرح کا سین کیا گیا۔ میننگ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کیا ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کیا ہے۔ دلیل میں آپ کو یہیں پہ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ لیں اس میں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں سے میرے آپ 2 سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک، جب قرآن میں یہ ذکر آتا ہے اقربو، اس میں کیا میننگ ہو جاتا ہے؟ اور جب یہ حدیث میں آتا ہے حضرت علی کے حوالے سے، وہ جو حدیث ہے کہ جو قتال خوارج کے ساتھ کرے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، اس میں یہ تو الفاظ کہیں موجود ہی نہیں ہے کہ جو نہیں کرے گا وہ بھی حق کے قریب ہوگا، مگر اس کا میننگ یہ نکالا جاتا ہے۔ تو کیا یہ میننگ اس کا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا؟ اور قرآن میں جب استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مشرکین عرب کے مقابلے پر کھڑا ہو رہتا ہے کہ وہ اس دن حق کے زیادہ قریب تھے مسلمان، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو کیا کافر بھی حق پر تھے، یعنی کہ مشرکین بھی حق پر تھے، جبکہ مشرکین کا ذکر ہی نہیں ہو رہا اس میں؟ تو اس لفظ کا میننگ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کیا ہے۔ دلیل میں آپ کو یہیں پہ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ لیں اس میں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کا صیغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو، بیٹر، بیسٹ۔ قرابہ سے نکلا ہے قریب ہونے کے معنی میں، یعنی کہ وہ زیادہ قریب تھے۔ اب مسئلہ یہ کہ دیکھیے حدیث میں یہ آئے کہ ان دونوں گروہوں میں سے اقرب وہ ہوگا، تو اس لیے کیا کہتے ہیں یہاں پہ تو معنی یہ نکلتا ہے کہ دونوں میں۔ قرآن کی جو آیت ہے اس میں مشرکین کا ذکر نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے بتایا کہ وہ
اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے. اچھا یہاں پہ بھی ایمان نہیں کفر سے کمپیئر کیا گیا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کچھ نہ کچھ تھا نا, تو اسی لیے بتانے کے لیے. لیکن ہمارے پاس وہی بات ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ظاہری الفاظ میں فیصلہ نہیں کرنا, ہم نے متقدمین کو دیکھنا ہے, سلف کو دیکھنا ہے. اسلاف میں سے کسی نے اس کا یہ مطلب نہیں کیا, سب نے یہی بولا کہ من نازع علی فی امارتی فہو باطل. یہ سادہ سا جواب ہے اس کا. اسی کے حوالے سے میں آگے بات کرنا چاہوں گا کہ سب کا میننگ آپ ناسبیوں سے کہیں گے, وہ کہیں گے تنخیص, اور اس کا میننگ گالی بھی نکلتا ہے, اور اس کے ملٹیپل میننگ ہے. تو ہوتا تو یہ نگیٹو ہے, تو اس کو کیسے آپ اخذ کرتے ہیں کہ سب کا میننگ ایکچوئل میں کیا ہے, اور اس کے سنونیم کیا کیا ہیں, کہاں سے لے کے کہاں تک بات بن سکتی ہے, یا کون سی بات زیادہ بہتر ہے سب کے میننگ کے حوالے سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے مسئلہ یہ کہ یہ جو سب کا میننگ ہے نا, قرآن میں بھی ایک آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے خداؤں کو سب نہ کرو ورنہ وہ تمہارے اصلی خدا کو کریں گے. اب یہاں مترجم جو ہے نا, کوئی کچھ لکھتا ہے, کوئی برا بھلا کر دیتا ہے, کچھ لوگوں نے گالی بھی لکھا ہے. تو اصل تو سب کا مین مطلب ہے گالی, لیکن اس کا مراد تنقیص اور برا بھلا کہنا بھی ہوتا ہے. اس کا سادہ سا طریقہ جو ہے نا نواسب کو ڈیل کرنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ چلیں ہم اس کا سب سے لائٹر میننگ لے لیتے ہیں, ہم اس سے مراد تنقیص بھی لے لیتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عمر کے فیصلے پر ذرا سی کوئی بات کرے تو گردن اڑا دو. شیخین کی گستاخی کر دیے. کیا حضرت علیہ السلام سابقون الاولون میں سے نہیں, بلکہ تو سب سے پہلے سابق ہیں, والسابقون السابقون اولئک المقربون. تو پھر آپ بتائیے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس پہ کیا طلقاء کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل ہے؟ بخاری میں غالباً 4333 نمبر حدیث, اور اس کے آگے پیچھے کی حدیث آپ پڑھ لیں, رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میں ان طلقاء کو اور مہاجرین کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کی دل جوئی ہو, اسپیشلی طلقاء. اور اے انصار میرا تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے, تم جس رستے پر چلو. تو پھر آپ مجھے بتائیے, یہ طلقاء کا تو یہ حال ہے, اور یہ تو بھاگ گئے تھے جنگ حنین میں. تو اس لیے سب جو ہے نا, یہ کچھ بھی کر لیں. باقی یہ بات تو حقیقت ہے کہ دیکھیے سب کا جو لفظ ہے نا, کانٹیکسٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیں وہ جو حدیث ہے, یہ دیکھیے بھاگ نہیں سکتے. بخاری کی حدیث نمبر 48 ہے, جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سباب المسلمی فسق وقتلہ کفر, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہاں پہ رسول, ہر کوئی میجورٹی یہ ترجمہ کرتی ہے کہ مسلمان کو گالی دینا, مسلمان پر تنقید کرنا, برا بولنا, یہ بولیں گے. اب وہی بات ہے کہ چونکہ یہ عربی کا لفظ ہے, جب تک کانٹیکسٹ نہیں معلوم تو ہم کچھ بھی تخمینے اور تکے لگاتے رہیں. اور اس کا ایک سب سے اچھا جواب جو ہے وہ بھی یہ کہ صحیح مسلم دارالسلام نمبرنگ کے تحت 6229, اس میں تو کیا کہتے ہیں, وہ آل مروان کا جو گورنر تھا, ان میں سے آل مروان میں سے, اس نے تو یہ بولا کہ لعنت کرو ابو طرف پر, نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ سب کس قسم کا ہو رہا تھا. باقی تاریخ میں تو کیا کچھ ہے, لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ اب نواسب نے ایک نئی چال چلنا شروع کریے فضول کے اسنادی اعتراضات اٹھا کے, تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیسکس پر اسٹک رہیں. جی ماشاء اللہ. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بالکل بگنر کے لیے, کہ جو بالکل عربی کو بالکل اسٹارٹ سے سیکھنا چاہتا ہے, اور وہ اتنی سیکھنا چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اندر بات کیا ہو رہی ہے, تو آپ کیا ریکمنڈ کریں گے اس حوالے سے؟ بکس, ویڈیوز, یا کیا کہ منیمم چیزیں آدمی سیکھ جائے, پھر جس کا انٹرسٹ اس میں آگے بڑھے گا تو وہ آگے کی بھی چیزیں سیکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے عربی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کچھ بنیادی قواعد لازمی پتہ ہوں, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. پھر باقی جتنا جسے کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, دا مور دا میریئر. تو بالکل اسی طرح اس کے لیے تو یہ کہ آپ پھر کورسز کرتے جائیں. بنیادی لسان القرآن چینل ہے عامر سوری صاحب کا, اس پہ 40 روزہ کورس پڑا ہوا ہے. روزانہ بندہ ایک ویڈیو دیکھے, وہ میں اس کی لنک آپ کہیں گے تو شیئر کر دوں گا. اور وہ جو 40 روزہ کورس ہے, وہ بندہ جب کرے گا تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ بنیادی کہاں کیا بات ہو رہی ہے, زبر زیر پیش سے کیا میننگ بدل رہے ہیں, زبر زیر پیش سے کیا میننگ بدل دیں گے, اس کو آ جائے گا.
دوسرا یہ کہ میں اس کے ساتھ جو ہے نا لسان القرآن کی کتاب ریکمینڈ کروں گا، اور بھی کتابیں ہیں طریقۃ الاسریہ وغیرہ، چاہے تو وہ بھی لے لے پریکٹس کے لیے. اور ایک دو چینلز ہیں جو رینڈم عربی کے، ایجپشین عربک ود حامد ہے اور لرن عربک ود مہا، اور یہ سب جو ہے نا سبسکرائب کر لے تاکہ وکیبلری ہلکی پھلکی نا اس کی بلڈ ہوتی رہے. کتاب، گھر، لڑکا جا رہا ہے آ رہے، چھوٹے موٹے جملے. جی ماشاء اللہ، بہت اپنا ٹائم دیا ہمیں، اس کے ہم شکر گزار ہیں. اور اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے اگر کوئی ایک وائس نوٹ آپ لگانا چاہیں یا دو وائس نوٹ، تو وہ میرے اس وائس نوٹ کے بعد لگا سکتے ہیں. اور تمام جو لنک ابو عظیم صاحب نے یہاں پر ڈسپلے کیے ہیں، یہ سب کے سب ڈسکرپشن باکس میں اویلیبل ہوں گے. جس کو چاہیے وہاں سے وہ لے سکتا ہے جب ہم اسے اپلوڈ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.